الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 62۔ ناظرین کرام، آیت مبارکہ کو سنتے ہی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ ویڈیو ایک ولی اللہ کے بارے میں ہے، جو ولی اللہ ایک نوجوان لڑکی تھی اور عرب کے ایک قبیلے میں رہا کرتی تھی۔ آئیے اس ویڈیو میں اس لڑکی کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ واقعہ پرانے عرب کے ایک قبیلے کا ہے جہاں ایک جوان دوشیزہ رہا کرتی تھی۔ یہ لڑکی اپنے گاؤں سے الگ تھلگ ایک چھوٹے سے حجرے میں رہا کرتی تھی۔ اس کا ظاہر نہایت سادہ، پرہیزگار، مگر باطن انتہائی روحانی اور تقویٰ سے بھرپور تھا۔ لوگ اسے عابدہ یا صالحہ کہا کرتے تھے، لیکن اس کی اصل حقیقت یعنی اس کی کرامت اور اس کی طاقت کو بہت کم ہی لوگ جانتے تھے، کیونکہ وہ ہمیشہ نقاب میں رہتی تھی اور بہت کم بولتی اور زیادہ تر وقت ذکر و عبادت میں گزارتی، نہ دنیاوی باتیں کرتی، نہ ہی کسی دنیاوی لالچ یا خواہش کا اظہار کرتی۔ ایک دن گاؤں کے کچھ لوگ شک میں آ گئے اور کہنے لگے، یہ جوان لڑکی اکیلی رہتی ہے، نہ کسی سے میل جول، نہ کسی سے رشتہ داری، نہ بازار میں جاتی ہے، نہ کسی تقریب میں شرکت کرتی ہے، ضرور کچھ چکر ہے۔ چند جوانوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کا امتحان لیں گے۔ وہ ایک سازش کرنے لگے۔ رات کے وقت وہ نوجوان اس کے حجرے کے قریب پہنچے اور شور مچایا، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ یہ لڑکی ولیہ بن کر سب کو دھوکہ دے رہی ہے۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا، ہم تمہیں قاضی کے پاس لے جانا چاہتے ہیں تاکہ تحقیق ہو کہ تم کون ہو۔ وہ ولیہ خاموش رہی، نہ دروازہ کھولا اور نہ کوئی جواب دیا، لیکن اگلی صبح خود چل کر گاؤں کے قاضی کے پاس چلی گئی۔ قاضی نے نہایت نرمی سے پوچھا کہ بیٹی، لوگ تم پر شک کر رہے ہیں، کیا تم واقعی اللہ کی ولیہ ہو؟ وہ مسکرائی اور کہا، قاضی صاحب، ولی کو کسی دنیاوی اعزاز یا لقب کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر میری حالت اللہ کو پسند ہے تو یہی کافی ہے، لیکن اگر لوگوں کے دل میں شبہ ہے تو اللہ تعالیٰ خود میرے حق میں دلیل ظاہر فرما دے گا۔ قاضی نے کہا، اگر واقعی تم ولیہ ہو تو کوئی نشانی، کوئی کرامت ظاہر کرو۔ وہ خاموش ہو گئی اور آسمان کی طرف دیکھنے لگی، پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگی، اے میرے رب، اگر تو مجھ سے راضی ہے تو ان لوگوں کو اپنی قدرت کا ایک اشارہ عطا فرما۔ اب ناظرین کرام، تمام تر لوگوں کی نظر اسی پر جمی ہوئی تھی کہ اس کے ساتھ اب کیا ہوگا اور یہ لڑکی آخر کار ہے کون؟ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء اللہ کو اکیلا نہیں چھوڑتا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اب سب لوگ اور وہ نوجوان دیکھنے لگے اور وہ نوجوان خوش ہونے لگے کہ ابھی تک اس کی دعا سے کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن جب اللہ پہ بھروسہ اور یقین اتنا ہو تو اللہ کی رحمت ضرور برستی ہے۔ اتنے میں آسمان سے ایک تیز بادل آ کر اس مقام پر سایہ فگن ہو گیا اور ایک نورانی روشنی اس کے گرد پھیل گئی۔ قاضی سمیت سب لوگ حیران رہ گئے، کچھ تو بے ہوش ہو گئے اور کچھ سجدے میں گر پڑے۔ اس لمحے قاضی نے بلند آواز سے اعلان کیا، یہ لڑکی ولی اللہ ہے، اللہ کی بندی ہے، ہم نے اس پر شک کر کے گناہ کیا ہے۔ اس کے بعد یہ واقعہ پورے عرب میں پھیل گیا۔ لوگ دور دور سے اس ولی اللہ کی زیارت کرنے کے لیے آنے لگے، مگر وہ بدستور سادگی سے عبادت میں مشغول رہیں، نہ کسی شہرت کی طلب، نہ کسی دنیاوی مرتبے کی خواہش۔ اس کی وفات کے بعد اس کے مزار کو ایک مقدس مقام میں بدل دیا گیا، جہاں لوگ آج بھی دعائیں لے کر آتے ہیں اور اللہ ان کی مرادیں پوری فرماتا ہے اس اولیاء اللہ نوجوان لڑکی کے صدقے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے ولی کبھی کبھی ہماری ہی صفوں میں موجود ہوتے ہیں، مگر ہم ان کی قدر نہیں کرتے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ
کسی کے ظاہر سے اس کے باطن کا فیصلہ نہیں کریں۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے دنیا سے الگ ہوتے ہیں مگر ان کا تعلق اپنے رب سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے اپنے ولیوں کی عظمت کو ظاہر کر سکتا ہے۔ ناظرین کرام، گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ ایسی تحقیقاتی ویڈیو دیکھنے کا آپ کو موقع ملتا رہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔